حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری، یہ واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان المبارک کے ماہ سعید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات عبادت و ریاضت میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کے قیام کو بڑھا دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی معمولات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو لوٹ سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے کہ اس کے پانے کی دعا اکثر کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کے اس کا استقبال کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ انداز کے ذریعے صحابہ کرام سے رمضان المبارک کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت کو مزید واضح کیا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے دریافت کرتے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ فرمائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان دیکھے، یعنی کہ 9 رمضان گزرے۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک 9 رمضان گزارے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسے ہوتی تھی، یعنی کہ آپ سحری اور افطاری میں کیا کیا چیزیں کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی آپ تازہ کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے۔ تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور سے یعنی سوکھی کھجور سے افطاری فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی ان کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، جیسے کہ پھل فروٹس، یعنی آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ کرنا یعنی افطار کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں، تازہ کھجور سے افطاری کرنا مستجب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور سے یعنی چھوارے سے روزہ کھولنا بھی بہتر ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑے کو کھانا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں، ایسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سحری فرماتے تو بالکل آخری وقت میں فرماتے تھے، اور ادھر سورج نیچے ہوا یعنی ڈوبا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ میں کھجور رکھی۔ ایسا آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے وقت بکرے کی سیری کھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں۔
اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور فرمانے لگے کہ بلال، ابھی بھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہ ہوتی۔ ناظرین، آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پسند فرماتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پینا بڑا ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو تو آپ بڑے شوق سے کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ اور دانتوں کا بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پینا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو برا نہیں کہتے۔ مگر یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند تھیں، ان کو بڑے شوق سے تناول فرماتے۔ نمبر 1، کھجور۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند کھجوروں سے افطاری فرماتے۔ کھجوروں میں سب سے زیادہ عجوا کھجور آپ کو بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انگور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگور بڑے ہی شوق سے کھاتے، کیونکہ انسانی صحت کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انار بھی بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انار کو بڑے شوق سے کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے۔ ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹھلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو روکتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے ایک غذا دودھ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر دودھ گائے اور بکری کا استعمال کرتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے۔ شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد میں شفا رکھی ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حلال اور کشادہ رزق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔